اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الکرم کو ایک مالدار شخص نے بااصرار دعوت طعام دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میری یہ 3 شرطیں مانو گے تو میں تمہاری دعوت میں آؤں گا۔ نمبر 1، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ نمبر 2، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ نمبر 3، جو کہوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اس پر مالدار نے وہ 3 شرطیں منظور کر لی۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وقت مقرر پر حضرت سیدنا حاتم اصم بھی تشریف لے آئے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا، حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹیاں نکال کر تناول فرمائی۔ جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا، میزبان سے فرمایا، چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے۔ یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا، اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ بھی کھایا ہے اس کا حساب دیجئے۔ یہ سن کر لوگوں کی چینخیں نکل گئی اور بے یکے زباں بول اٹھے، یا سیدی، ہم میں اس کام کی طاقت نہیں، کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم، ہم تو گنہگار دنیا دار لوگ ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر صرف آج کے وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پارہ 30 کی آخری آیات کی تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں پر پرسش ہوگی۔ یہ رقت انگیز ارشاد سن کر لوگ داڑھیں مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے۔ معزز ناظرین کرام، ہم خواہ روئیں یا ہنسیں، جاگیں یا غفلت کی نیند سوئے رہیں، ہمیں قیامت کا امتحان دینا ہے اور قیامت کا امتحان برحق ہے۔ ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالات کے جواب نہ دے لے۔ تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا؟ اور علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ معزز ناظرین کرام، یہ تھی آج کی مختصر ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔